بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الکریم اما بعد۔ معزز حاضرین محترم سامعین، ذہن میں سوال آتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے رمضان میں کیا مانگے؟ تو علماء نے کئی جواب دیے۔ ایک جواب یہ دیا کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے اللہ ہی کو مانگے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جب اللہ کسی کا ہوتا ہے تو یعنی رب جب کسی کا ہوتا ہے تو جگ بھی اس کا ہوتا ہے۔ رب جس کا ہوتا ہے جگ بھی اس کا ہوتا ہے۔ تو اس لیے دو سو سوالات کے پیچھے نہ پڑے۔ یہ مانگو، یہ پتہ نہیں، سمجھ نہیں آتی یار آج کیا مانگیں، آج ختم قرآن ہے، آج کیا مانگیں۔ ایک ہی دعا صبح شام کی کہ یا اللہ تو میرا ہو جا، مجھے اپنا بنا، تو میرا ہو جا مجھے اپنا بنا لے، یا اللہ مجھے اپنا پہلے بنا، تو میرا ہو۔ لیکن اللہ کی رحمت یہ ہے کہ پہلے اللہ خود بنتے ہیں، پھر بندے کو اپنا بھی بنا لیتے۔ تو اس لیے کوشش کیجیے، اس دعا کو فوکس کیجیے۔ بار بار جب بھوک لگے، پیاس لگے، تکلیف آئے، یا اللہ میں یہ بھوکا رہنا تیری محبت میں بھوکا ہوں، کوئی روٹی کی کمی تھوڑی۔ ہم کس لیے بھوکے ہیں؟ اللہ کی محبت کی بھوک نے ہمیں اس بھوک میں مبتلا کیا، اور اللہ کی محبت کی پیاس نے ہمیں اس پیاس میں مبتلا کیا۔ تو اس لیے لمبی لمبی دعائیں کریں، کسی ایک دن رات میں ایک وقت میں دعا بھی مانگیں، لیکن عام طور پر کہ یا اللہ میرے مسئلوں کا مسئلہ یہ ہے کہ میں تیرا نہیں بن سکا، بس میرے مسئلوں کا مسئلہ یہ ہے، میرا سب سے بڑا میجر مسئلہ یہ ہے، میں تیرا نہیں بن سکا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کو نا دیکھیں نا کہ جب کوئی کسی کو ملے تو ایسے دائیں ہاتھ سے ملا کے پورے آنکھیں نہ ملائے تو وہ ناراض ہو جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ بندے تو میرے لیے بھوکا تو ہے، لیکن تیری آنکھ شہوت کی بھوکی ہے، اور تو اس کو بھی تو روزہ رکھوانا تاکہ میں تجھے محبت کی نظر سے دیکھوں۔ اب موبائل جب ہم پکڑتے ہیں نا، اللہ کرے کوئی مزیدار جا سین آئے، بھائی اس آنکھ کو بھی بھوکا رکھو کہ میں تجھے بھوکا رکھ رہا ہوں۔ آنکھ کی بھوک کیا ہے؟ شہوت، دلچسپ نظارے کیا ہے؟ تو یا اللہ میں اسے بھوکا رکھا، جیسے کوئی حسین منظر آئے دھتکار دیں اس کو، نہیں نہیں مجھے اللہ چاہیے، مجھے حسن نہیں چاہیے، مجھے خالق حسن چاہیے۔ جی اسی نے پیدا کیا ہے۔ اچھا یہ چند دن کی پابندی ہے، اللہ تعالیٰ آخرت میں پھر نا آفر کرے گا، جب آخرت میں جنت ملے گی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور میں وعدہ کرتا ہوں جتنے حسین منظر تم سے چھڑوائے تھے، ہر منظر کے حسن سے 70 گنا زیادہ حسین منظر دوبارہ تمہیں دکھاؤں، دوبارہ دکھاؤں، میرے لیے چھوڑ کے دیکھو ذرا۔ کاش، اللہ والے کہتے ہیں کہ ہم نے حسن کو دیکھنا اس کی عادت تو ڈالی، کاش کہ اللہ کے لیے حسن کو چھوڑنے کی عادت ڈالیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کتنی ٹھنڈ ڈالتا ہے۔ یعنی جیسے دیکھنے میں ایک ٹھنڈ ہے نا، وہ وقتی سی ہے، اس کے بعد آگ لگ جاتی ہے، لیکن نہ دیکھنے میں اصل ٹھنڈ ہے جو اللہ والوں کو ملتی ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور بعض اللہ والے کہا کرتے تھے کہ اگر دنیا کے بادشاہوں کو پتہ چل جائے نا کہ شاہ ولی اللہ کے دل میں اللہ نے کتنی ٹھنڈ ڈالی ہوئی ہے، وہ حملہ کرتا ہے، انہیں برداشت نہیں ہے کہ اتنی ٹھنڈ کیوں؟ جب رب راضی ہو جاتا ہے، خدا کی قسم سورج کی دھوپ میں بھی مزہ آتا ہے، کھانے کی بھوک میں بھی مزہ آتا ہے، ہر چیز لطف دیتی ہے، لذت دیتی ہے۔ تو اس لیے بڑے دن مانگ لیا اپنی مرضی کا۔ اب یہ جو دن ہے نا ختم قرآن کے دیگر آ رہے ہیں، کوشش کیجئے کہ اب کہ یا اللہ میری کوئی ادا پسند کر لو، مجھے بس اپنا بنا، اللہم ارضنا عنک وارض عنا۔ عربی میں اس کی دعا یہ ہے، اللہم ارضنا عنک وارض عنا، یا اللہ ہمیں اپنے سے راضی کر لے، تو ہم سے راضی ہو، یا اللہ تو ہمیں اپنے سے راضی کر لے، ہم سے راضی ہو۔ تو ساتھیو دوستو، منڈی لگی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، رحمت کی منڈی، سارا سال جس کو ہم تلاش کرتے ہیں۔ اب اللہ کی رحمت
مسجد میں اس نمازی کو تلاش کر رہی ہے جو آنکھ، کان، دل، دماغ، سوچ مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر، جو اپنے آپ کو حوالے کر دے گا نا بس پھر اس پہ رحمت مل گئی، پھر اسے کچھ کرنا نہیں پڑے گا۔ رمضان کی روح یہ ہے کہ آپ سے کوئی گناہ نہ ہو، اس لیے نبی علیہ السلام نے اس کے لیے کچھ وظیفے بھی بتائے۔ پہلا کلمہ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھو۔ لا مالا جب آپ نماز کے لیے آتے ہیں ہر نماز کے ساتھ 100 دفعہ تو پہلا کلمہ کم از کم پڑھنا چاہیے، ہر نماز کے ساتھ 20 دفعہ چوتھا کلمہ پڑھیں، اور تیسرا کلمہ 10 دفعہ پڑھیں، درود شریف 10 دفعہ 20 دفعہ پڑھیں۔ کوشش کیجئے مسجد کو تھوڑا سا وقت بڑھا دیجیے، اور جو ملازم ہیں جن کے اختیار میں نہیں ہے وہ اپنے کام کو ذکر بنائیں، کام کر رہے ہیں ذکر کرتے رہیں، کام کر رہے ہیں ذکر کرتے رہیں انشاءاللہ العزیز۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو ہم نے صرف اپنی ادا دکھانی، باقی کام اس نے کرنا۔ بندہ اللہ کی شیء نشان کچھ نہیں کر سکتا، لیکن جب بندہ اپنا جو اس کے اپنے بیسٹ ایفرٹ اللہ کے نام کرتا ہے اللہ تعالیٰ خود ہی دیتا ہے۔ اسی ساتھیوں دوستو، رمضان ہے، جو بات چیت سارا سال ہوتی میں نہیں کر پاتا، شاید میں 1 منٹ کرنا بھی میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن میں صرف آپ کی محبت میں 1-2 منٹوں کے لیے بیٹھ جاتا ہوں۔ اس لیے جو میں نے کہنا ہوا ہے پورا سال میں نے کہہ دیا ہوا ہے، اس لیے ان دنوں میں بھی خاموش ذکر کرتا ہوں، اور آپ سے بھی کہوں گا کہ بس اپنے آپ کو اعمال میں لگائیں، گناہ سے بچیں، اور سب سے بڑا خطرناک میزائل موبائل ہے، سب سے خطرناک میزائل موبائل ہے، اس کو فضول ہاتھ میں نہ پڑیں۔ رمضان میں اس کو دور کرنا سیکھیں، بلا وجہ ہر وقت اس میزائل کو پکڑنا فائدے سے خالی، نقصان سے خالی نہیں ہے، بس نقصان ہو جاتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے فیس بک تو بند ہی کرتے ہیں، یوٹیوب تو بند ہی کرتے ہیں، بس واٹس ایپ چیک کریں اپنی ضرورت کی چیز، اور پھر اپنے اللہ کو منائیں۔ تھوڑے سے دن رہ گئے تو موسم بھی اللہ نے پیارا کیا ہوا ہے، قدر کریں۔ پھر گرمی شروع ہوئی تھی، پھر ہوا چل پڑی، گرمی شروع ہوئی پھر ہوا چل پڑی۔ دیکھیں ظاہری اللہ نے موسم ٹھیک کیا ہوا ہے، کاش کہ ہمارے اندر کا موسم بھی ٹھیک ہے۔ اس کے لیے کوشش کیجئے، مسجد یہ جو جمعے کا دن ہے نا، اس میں عصر سے لے کے مغرب تک ہر پورا سال دعا کو قبول کیا جاتا ہے، ان دنوں میں زیادہ ہوتی ہے اس کی قبولیت، اس لیے کوشش کیجئے دعا میں رہیے، اور کچھ نہیں۔ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، مانگتے رہیں، اور یاد رکھیں مایوس نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ کو مایوس بندہ پسند نہیں، بس امید لگا کے لگے رہیں، اور کوئی ڈر ہے ہی نہیں، ہم نے کہاں جانا، نہیں کام ہوگا تو پھر بھی ادھر سے ہی کام ہوگا، دیر سے ہو جلدی ہو، آج ہو کل ہو، اور ایک رمضان ایسا گزار لیں کہ ہمارے اللہ کو پسند آ جائے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔